قال الله تعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز بزرگ دوستو، اللہ ہی ہمارا رب ہے، ساری کائنات کا رب اللہ ہی ہے، زمین و آسمان کا تمام مخلوق کا رب جو ہے وہ اللہ رب العالمین۔ اللہ کی ذات راہ ہے، وہ کسی تعریف کی محتاج نہیں ہے، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت سی جگہ اپنی تعریف بیان کی ہے، اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کی ہیں، اپنی وحدانیت کی نشانیاں ثبوتیں پیش کیے ہیں۔ ابھی جو آپ کے سامنے قرآن کی تلاوت کی گئی ہے وہ سورہ فاتحہ، جو کہ مکمل قرآن کا سورہ ہے، جس میں تمام بتاتے علماء کرام تمام قرآن کا جو نچوڑ وہ اس سورہ فاتحہ کے اندر، اس میں ہر چیز قرآن میں جو ہے اس کے بارے میں یہ سورہ فاتحہ کے اندر تمام چیزوں کو سمو دیا گیا، یعنی تمام سمندر کو ایک کوزے میں لا دیا گیا۔ یہ سورہ کی بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی تاثیر ہے، احادیث سے بھی بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس کا خلاصہ ہے کہ سورہ فاتحہ میں ہر بیماری سے شفا ہے، موت کو چھوڑ کر ہر بیماری سے شفا سورہ فاتحہ میں، اور اس کے مختلف نام ہیں، یہاں تک کہ سورہ کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے۔ علماء کرام بتاتے ہیں تاثیر کے اعتبار سے، لیکن قرآن کے اندر تو اس کا نام سورہ فاتحہ ہے۔ یہ قرآن کو کھولتے ہی جو قرآن کھولتے ہیں، قرآن کو کھولتے ہی پہلا ترجمہ شروع ہوتا ہے سورہ فاتحہ سے، جس کے بعد سورہ بقرہ آتا ہے، ایسا اس طرح سے۔ چنانچہ فاتحہ کے جو لفظی معنی ہوتے ہیں بہت سے معنی ہوتے ہیں، تعریف کے بھی معنی ہوتے ہیں، شفا کے بھی معنی ہوتے ہیں، اور ثواب پہنچانے کے بھی معنی ہوتے ہیں، کتاب کے کھولنے کے بھی معنی ہوتے ہیں، دلوں کو کھولنے کے بھی معنی ہوتے ہیں۔ بہت سی تفصیلات ہیں، ان تفصیلات میں زیادہ نہیں ہے۔ بہت سے حضرات کیا ہے اس سورہ کے نام سے ایک الگ سی ذہنیت رکھتے ہیں، یہ بھائی قرآن میں سورہ فاتحہ ہے، فاتحہ کا نام دیا گیا ہے، اور فاتحہ کے لفظی معنی کسی چیز کو کھولنے کے، قرآن کھولنے کے سورہ ایسا۔ چنانچہ اس سورہ کے اندر جو کہ ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اور نماز کا لازمی حصہ ہے، اس سورہ کے بغیر نماز نہیں لگے گا، چاہے آپ 2 رکعت نماز پڑھیں، 3 رکعت نماز پڑھیں یا 4 رکعت نماز، فرض نماز پڑھیں، نفلی نماز پڑھیں، سنت نماز پڑھیں، واجب نماز پڑھیں، ہر نماز کے اندر اس سورہ کو، اور ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر اس سورہ کو پڑھنا، اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو اس کے بغیر نماز آپ کو کبھی نہیں پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، امام صاحب پڑھتے ہیں، ہم ان کے تابعین رہتے ہیں، ہم ان کے، تو ان کا پڑھنا ہمارے پڑھنے کے برابر ہو جاتا ہے۔ بغیر سورہ فاتحہ پڑھنے سے آپ کی نماز نہیں ہوتی۔ تو جب ہم سورہ پڑھتے ہیں، روزانہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ،
اگر صرف فرض نمازیں بھی کر لیا جائے تو کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ فجر کے 2، ظہر کے 4، عصر کے 4، مغرب کے 3، عشاء کے 4، یہ صرف فرض نماز 17 رکعتیں ہوتی ہیں۔ وتر کے 3 ملا لیں تو 20 رکعت ہوتی ہیں۔ آپ نفل میں پڑھیں، واجب سنتیں نہیں پڑھیں، صرف فرض بھی پڑھیں، عشاء کی وتر بھی پڑھیں، آپ 20 مرتبہ سورہ کو روزانہ پڑھتے ہیں۔ کبھی غور کریں، کبھی اندازہ لگائیں اسی سورہ کو اللہ تعالیٰ نے کیوں ہر نماز میں پڑھنے کا حکم دیا گیا اور روزانہ پڑھنے کا حکم دیا۔ اب جو جتنی سورتیں اور یعنی رکعتیں اور پڑھتا رہتے ہیں انسان، انہیں سنتیں پڑھے گا، نوافل پڑھے گا، تو اس کے اندر پھر اور پڑھنے سے بعد سورہ فاتحہ یاد دلا دے اللہ تبارک تعالیٰ کو دنیا کی کتنی بھی گھما گھومی میں تم رہو، دنیا کی کتنی بھی خوشیوں میں، دنیا کی کتنی بھی ترقیات میں تم ہو جاؤ، دنیا کے اونچائی کے، دنیا کی جو ترقی ہے اور کامیابی کی سیڑھی در سیڑھی آسمانوں کی بلندی تک بھی اگر آپ کامیابی آپ کو نہیں وہاں پر بھی جائیں، لیکن آپ کو یہ سورہ تنزل میں بھی چلے گئے، ناکامی کے اندر بھی چلے گئے، تب بھی سورہ کو پڑھنا ہے۔ خوشی کا ماحول ہے گھر میں، اس سورہ کو پڑھنا ہے۔ غم کا ماحول ہے، انتقال بھی ہوگا، تب بھی نماز پڑھنے سے آپ کو سورہ کو پڑھنا ہے۔ اب غریب میں بھی پڑھنا ہے، غریبی میں بھی پڑھنا ہے، محلوں میں بھی رہتا پڑھنا ہے، جھوپڑی میں بھی رہتا پڑھنا ہے، ذاتی مکان میں بھی رہتا پڑھنا ہے، کرائے کے مکان سے بھی رہے تو پڑھنا ہے، مرد ہے تو بھی پڑھنا ہے اور عورت ہے تو بھی پڑھنا ہے۔ ہم غور ہی نہیں کرتے اس چیز کے اوپر کہ نماز میں اللہ تعالیٰ نے سورہ کو اہمیت، آپ روزانہ پوری قرآن شریف نہیں پڑھ سکتے، آپ پوری قرآن شریف روزانہ آپ نہیں پڑھ سکتے، اور اللہ ماشاء اللہ کسی کو اللہ توفیق نہیں دے، کہا جانا کہ اللہ کی طرف سے توفیق مل گئی اس سورہ سے، وہاں پر بھی رمضان سے ہٹ کے غیر رمضان کے اندر کم سے کم 3 دن میں قرآن شریف کو مکمل کرنا ہے، احادیث سے کم سے کم 3 دن کے اندر قرآن شریف کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے والا ہے، اس کو کیا ہے 3 دن کی خیر۔ رمضان میں الگ مسئلہ ہے تو، لیکن رمضان سے ہٹ کے اگر آپ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں تو 3 دن سے کم قرآن شریف کو کمپلیٹ نہیں کر سکتے آپ، اگر کر بھی لیے تو جو حق ہے قرآن شریف کا وہ اثر آپ کا ادا نہیں ہو رہا۔ رمضان میں تو ایک الگ کیفیت ہے، وہ اللہ کی نعمتیں ہیں، وہ الگ ہے۔ غیر رمضان کی بات کر رہے ہیں، ہاں مجمع میں بیٹھے ہیں، محفل میں بیٹھے ہیں، سوپی کا پڑھے وہ الگ ہے۔ انفرادی آپ اکیلے کر پڑھے قرآن شریف، جتنی بھی اسپیڈ جتنا زیادہ سے زیادہ پڑھنے والے ہیں کیا، تو حدیث میں یہ ہے کہ 3 دن تو کم سے کم قرآن شریف کو پڑھے زیادہ سے زیادہ۔ لیکن نماز کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کی جو سورہ ہے سورہ فاتحہ کو نماز کی ہر رکعت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو موجود کر دیا ہے، آپ کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، بغیر پڑھے کے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ یعنی قرآن کی سورہ کو اللہ تعالیٰ نے سامنے رکھ کے زندگی گزار رہے ہیں آپ، قرآن کی اس سورہ کو جو قرآن کا پورا مجموعہ بتاتے ہیں، پورے قرآن کا نچوڑ اس سورہ کے اندر ہے، قرآن بتاتے ہیں جس کے اندر قرآن اس سورہ کے اندر اللہ کی تعریف بھی ہے، اللہ کی حمد ثنا بھی ہے، اللہ کی طرف سے نعمتیں ہیں وہ بھی ہیں، اللہ کی طرف سے ڈرایا گیا وہ بھی ہے، کون سے راستے پہ چلنا ہے وہ بھی بتایا گیا ہے، کس راستے سے بچنا ہے وہ بھی بتایا گیا ہے، دعا کیسے کرنا ہے وہ بھی بتایا گیا ہے، کس سے کرنا ہے دعا وہ بھی بتایا گیا ہے، اور اسی چیز کو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے موجود کر دیا واقعات کے ذریعے سے، پچھلی امتوں کے پیغمبروں کے واقعات کے ذریعے سے، نیک لوگوں کے ذریعے سے، نیک لوگوں کی باتیں بتا کر، بد لوگوں کی باتیں، گناہگاروں کی، نافرمانوں کی بتا کر، کبھی اپنی تعریف بیان کر کے، کبھی اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کر کے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ سورہ جو ہے سورہ کے اندر اتنی چیزیں بیان کی گئی ہیں اور پورے قرآن کے اندر پھیلی گئی ہیں۔ 114 جو قرآن کی صورتیں ہیں، قرآن کے جو 30 پارے ہیں، ان 30 پاروں کے اندر، ان 114 سورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو قابل کیا ہے، تو وہ پورا نچوڑ جو ہے نا وہ پورا ایک شارٹ کٹ میں بولے تو سورہ فاتحہ کے اندر علماء کرام بتاتے ہیں۔ تو جب شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب شروع کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، تمام تعریفیں جو ہے وہ
آپ قرآن کو لیجیے، آپ کو ہر طرح کی تعریف کے اندر آپ کو مل جائے گی۔ تو یہاں پر اس آیت کے اندر اللہ بتا رہے ہیں الحمدللہ تمام تعریف اللہ تعالیٰ ہے جو کہ تمام عالموں کا رب ہے، پالنے والا ہے، ہر ایک کو پالنے والا ہے، ہر ایک کی ضرورتوں کو پوری کرنے والا ہے، چاہے وہ آسمان کی ہوگی، زمین کی ہوگی، سمندروں کی ہوگی، خشکی کی ہوگی، تاریخی رہے گی، انسان ہوں گے، جنات ہوں گے، جتنی بھی مخلوق ہے تمام کی ضرورتوں کو پوری کرنے والا رب کہلاتا ہے، وہ رب ہے۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے، رب کے لیے، تمام عالموں کا رب ہے، اور رحمان الرحیم جو رحم کرنے والا ہے، نعمت سے رحم کرنے والا، مہربان، مالک یوم الدین، جو ہمیں جزا ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ قیامت میں کیا کام ہوگا وہ قرآن کے اندر آپ دیکھیں گے، آپ کو پوری تفصیلات ملے گی۔ یہاں پر ایک آیت کے اندر بتا دیں اللہ تعالیٰ تمام کیا ہے وہ جو کہ قیامت کے دن کا مالک ہے، جہاں پر صرف اسی کا چلے گا، کسی کا نہیں چلے گا، کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا، کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا، چاہے وہ ماں باپ رہے تو، دوست رہے تو، رشتے دار رہے تو، استاد رہے تو، کوئی بھی رہے، جب تک اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ملی جس کو وہ کسی کی سفارش نہیں کر سکتا۔ قیامت کا دن جو 50,000 سال کے برابر ہے ایک دن کا قیامت کا، تو وہاں پر قیامت کے بارے میں بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا بارے میں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مدد کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ کی عبادت، عبادت کس کی کرنا ہے؟ معبود کون ہے ہمارا، اس کے سامنے ہم کو اپنے سر کو جھکانا ہے، کس کی عبادت، کس کی بندگی، کس کی پوجا، کس کی وہ کرنا ہے؟ عبادت صرف اور صرف اللہ کی۔ تو یہاں پر قرار ہے نماز کے اندر ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ تیری، صرف اللہ کی عبادت، صرف اللہ کے سامنے سر جھکنا ہے عبادت کے لحاظ سے، بندگی کے لحاظ سے صرف اللہ کے سامنے جو جھکتا ہے سر، کسی کے سامنے یہ سر جھک نہیں سکتا، کیونکہ سر بنانے والا اللہ، خالق و مالک اللہ ہے، ضرورتوں کو پوری کرنے والا اللہ ہے۔ تو ہم عبادت کر رہے ہیں کس کی؟ اللہ کے۔ اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، کسی کے اوپر بھروسہ نہیں، ہمارا تقویٰ ہے، ہمارا بھروسہ ہے، ہم تجھے امید ہے، کانفیڈنس ہے کہ ہماری جو ضرورت ہے وہ پوری کرنے والا وہ کون؟ ہماری مصیبت دور کرنے والا کون؟ اللہ۔ ہمیں خوشی دینے والا کون؟ اللہ۔ ہماری ہر ضرورت کا پورا کرنے والا کون؟ اللہ۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے ہم تیری عبادت کرتے اور تجھی سے مدد مانگتے، کسی سے نہیں مانگتے مدد، کوئی بھی نہ تو کسی کی مدد نہیں، صرف اللہ کی مدد ہے تو بس کامیابی ہے، ورنہ پھر ناکامی ہے ہمارے پاس۔ کوئی خطوط، کوئی بزرگ، کوئی اللہ والی، کوئی کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کی مدد ہم کو نہیں مل جائے۔ ہم صرف اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، کسی غیر سے مدد نہیں مانگتے۔ ہمارا کو کبھی کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف تو ہمارا نگاہ جو رہے گی، ہمارا دل دماغ میں رہے گا وہ صرف اللہ کی ذات پہ جانا ہے۔ کس پہ جانا ہے؟ کسی مسجد کے امام صاحب کے اوپر نہیں جانا ہے، کوئی اللہ والے دعا پڑھ رہے ہیں ان کے اوپر نہیں جانا ہے، وہ ذریعہ ہوں گے لیکن وہ ذریعے کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ ان کی زبان کا اثر پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ۔ تو ہماری نگاہ ڈائریکٹ پہلے اللہ کی طرف جانا ہے، ہمیں مصیبت آئی کون کو دور کریں گے مصیبت؟ اللہ میرا۔ بیمار ہو گئے یہ شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ دوا ہے کی دوا ذریعہ بنے گی لیکن وہ دوا کے اندر اثر پیدا کرنے والی ذات ہے وہ اللہ رب العالمین کی۔ جب تک اس کی مرضی نہیں ہوگی، جب تک وہ شفا کے حکم دے گی نا، کوئی دوا، کوئی ٹانک، کوئی علم، کچھ آپ کو کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر ڈاکٹر دوائی کے اندر اگر شفائی بھی نہ رہتی تو پھر کوئی ڈاکٹر بیماری نہیں پڑتا، کوئی ڈاکٹر کو موت ہی نہیں آتی، کسی ڈاکٹر کو موت ہی نہیں آتی۔ ڈاکٹر دیکھو آپ کئی بڑے بڑے ڈاکٹر بھی مرے نہیں رہے، حکیم حکمان بھی مرے، بڑے بڑے حکیمہ مرے، ڈاکٹر مرے، سرجن مرے، بیماری چھوٹے چھوٹے چیزوں میں بڑے بڑے مسائل ہو گئے لوگوں کو، تو شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ ہم کیا کریں ہمیں نماز میں سورہ فاتحہ کے اندر کیا کر عبدو کیا کرتے ہیں، یا اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور تو ہی ہمارا کرنے والا انسان،
چاہے وہ دنیا کا ہوگا یا آخرت کا ہوگا، خبر کا ہوگا یا حشر کا ہوگا، گھر میں خوشی کا ہوگا یا ماتم کا ہوگا، کامیابی کا ہوگا یا ناکامی کا ہوگا، مسئلے کا حل جو کرنے والی ذات ہے بدل کی صرف اللہ۔ اهدنا الصراط المستقیم، آپ یہاں پر آئے اللہ سے دعا ہے اهدنا، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پہ چلا، صراط المستقیم والے راستے پر چلا۔ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ انبیاء والا راستہ۔ صراط المستقیم والا راستہ کون سا ہے؟ صحابہ والا راستہ، بزرگان دین اولیاء اللہ والا راستہ، قرآن و حدیث والا راستہ۔ اللہ ہم کو ایسے راستے پہ چلا، سیدھے راستے پہ چلا، مستقیم والے راستے پر، جنت والے راستے پہ چلا، جہنم کے راستے سے ہماری حفاظت ہو۔ صراط الذین انعمت علیہم، ایسا سیدھا راستہ اللہ جس پر تیرا انعام و اکرام ہوا، جس راستے پہ چل کے تیرے بندے تیرے محبوب بنے، جس کو تم چاہا، جس سے تم محبت کرا، جس راستے پہ چل کے اللہ والے لوگ بنے، جنت والے لوگ بنے، جن کی بشارت اللہ دنیا میں ہی آپ نے عطا فرمائی۔ کئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی دنیا کے اندر ہی بشارتیں سنا دی کہ یہ جنت کے مستحق ہے۔ عشرۃ المبشرہ، 10 صحابہ کو ایک ہی وقت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے 10 ناموں کو گنا دیا صحابہ کرام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پہنچا جی کہ یہ 10 لوگ ہیں جو 10 صحابہ، اس کو لکھا ہے تقریباً پڑھتے ہیں عشرۃ المبشرہ، یہ 10 ایسے ہیں جن کو ایک ہی وقت میں اللہ تعالیٰ نے جنت کی خوشخبری سنائی۔ ایسے بہت سے ہیں، یہ 10 ہی نہیں ہیں، ایسے بہت سے ہیں وہ ایک مطلب بات ہے کہ ہماری علم میں نہیں آتی، ہم نہیں مانتے، نہیں سمجھتے اس چیز کو۔ یہ 10 جنوں کے نام ایسے تو ہم یہ 10 نام آیا، کئی ایسے صحابہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جنت کی خوشخبری سنائی، جس کو اپنی رضا کا فرمانا دیا۔ تو ایسے سیدھے راستے پر، صراط المستقیم والے راستے پر، انعام والے راستے پر اللہ ہم کو تو چلا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ ایسے راستے سے ہماری حفاظت کرو جس پہ چل کے لوگ گمراہ ہو۔ چلے سیدھا راستہ ہے، لوگ چلے جا کے آگے جا کر دیکھا تو کیا گمراہی کا راستہ، نکلے راستے پہ صحیح سوچے نہیں چاہیے کہ ہم بھی نکل گئے راستے کے اوپر، لیکن آگے جانے کا تو معلوم ہے کہ وہ راستہ تھا جس کے اوپر اللہ کا غضب و غصہ جو کہ جہنم کے مستحق بنے، غلط راستے پہ گئے تو اللہ ایسے گمراہوں والے راستے سے ہماری حفاظت۔ یہ نماز کے اندر سورے میں ہم پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے بغیر نماز کو کمپلیٹ ہی نہیں کرتا، مکمل ہوتی ہی نہیں آپ کی نماز جب تک یہ سورہ آپ نماز کے اندر نہیں پڑھے۔ تو آپ ہم کو غور کرنا نہیں ہے کہ ہمیں سورہ پڑھے نماز کے اندر، یہ سب چیزیں اس کے اندر موجود ہیں، بس کھنے سے پڑھتے ہیں، لیکن کیا ہے کبھی معلوم کبھی نہیں معلوم، سر کبھی سنے کبھی نہیں سنے، کبھی کسی کے ذریعے سے بات معلوم ہو گئی پھر کیا ہے بھول گئے بڑے سے، لیکن نماز پڑھتے ہیں چیزوں کو سامنے رکھنا، تو نماز سے پھر مزہ آتا ہے، نماز پڑھنے کا بھی مزہ آتا ہے، سجدہ کرنے کا بھی مزہ آتا ہے۔ اور یہ نماز سے جب ہٹے نا تو یہ سوچے کو زندگی میں یاد رکھنا ہے، ہم بھول جاتے ہیں، ہمارے کو بھولنے کی بیماری ہے، انسان ویسے بھولنے کی بیماری زیادہ رہتی ہے ہمارے، دنیا کے تقاضے، خاندان کے تقاضے، کاروبار کے تقاضے، دوستی کے، دشمنی کے، سب چیزیں لگا کے پھر اوپر سے سب سے بڑا ہمارا نفس ہمارے ساتھ رہتا، پھر اور اس سے بڑا ادھار کری ابلیس ہمارے ساتھ ہی رہتا، شیطان اس کو کہتے ہیں، انہیں تمام کے یہ راستے سورہ پڑھی گئی بھلاتے رہتا اللہ کا راستہ۔ ہم ایک راستے پہ جائیں گے اور کے سوچتے پھر بات کرتے کیوں نہیں آتے، پھر آپ قبضہ کر لیتا نہیں بولتے رہتے چلے تو اپنا کام ہوتا پھر، اس لیے اللہ تعالیٰ کہ ہر نماز میں رکھتی ہے، نماز میں نہیں بلکہ ایک بار پڑھ دیتا ہے، بلکہ ہر رکعت کے اندر بتا دیا تھا پڑھنا ہی پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا ہے، صرف فرض بھی پڑھے تو 17 مرتبہ روزانہ یاد دلائے اللہ تعالیٰ آپ کو، ایک اسی راستے پہ چلنا ہے، مدد کس سے لینا ہے، کس کی عبادت کرنا ہے، کیسے رہنا ہے، تعلیم کس کی کرنا ہے، راستہ کون سا اختیار کرنا ہے، ہر رکعت ہر نماز دن میں روزانہ اللہ تعالیٰ 17 مرتبہ بتا ہے، وطر کے 3 پڑھے تو 20 مرتبہ روزانہ یاد دلائے اللہ۔ اب زندگی کی کتنے سال گزارے، سال کے 365 دن، ہر دن میں وہ 120 مرتبہ صرف فرض باری پڑھے تھے 20 مرتبہ روزانہ یہ سورہ ہم پڑھے اور اللہ تعالیٰ ہم کو یاد دلا رہے کہ ہم کو کس کی تعریف کرنا ہے، تعریف کے لائق کون ہے، بندگی کے لائق کون ہے، عبادت کس کی کرنا ہے، مدد کس سے مانگنا ہے،
کون سے راستے پہ چلنا ہے، کون سے راستے سے بچنا ہے، بار بار بھول جا رہے ہیں. فجر پڑے، سو گئے تھے، اٹھ گئے، نیند میں بھول گئے، پھر اٹھتے ہی یاد دلا رہے کس کی بندگی کرنا ہے تیرے کو؟ اللہ کی. کس سے مدد مانگنا ہے؟ اللہ سے. کون سا راستہ چلنا ہے؟ سیدھا. کس سے بچنا ہے؟ غیروں کے راستے سے، گمراہی والے راستے سے. فجر پڑھنے اٹھے، کھائے پیے، ناشتہ کرے، پھر کاروبار نہیں کرے، کاروبار کے دھندلی میں ایسا مصروف ہو گئے، پھر بول گئے تھے، پھر اللہ تعالیٰ پھر بولا حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کو، آؤ کامیابی کو. پھر نماز پڑھے، پھر یاد دلا رہے کس کا راستہ، کون سا راستہ، کس کی تعریف، کس کی بندگی، کس سے مدد مانگنا ہے، کون سے راستے پہ جانا ہے، کون سے راستے سے بچنا ہے. پھر نکلے، پھر دور سے سر تک، پھر مصروف ہو گئے کام میں، پھر بول جا رہے، پھر اللہ تعالیٰ پھر بولے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کو آؤ، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کو آؤ. پھر نماز پڑھے، پھر یاد دلا رہے، پھر مغرب، پھر عشاء، سونے سے پہلے پھر یاد دلا رہے. روزے بھولیں گے، کس کی بندگی کر کے سونا ہے، کس کی تعریف کر کے سونا ہے، کس کی عبادت کرنا ہے، کس سے مدد مانگنا ہے. قیامت کے دن کا مالک کون ہے؟ قیامت آنے والی ہے، یاد رکھو. رجحانوں کو دنیا کی گھما گھومی کے اندر، دنیا کی خوشیوں کے اندر اللہ کو مت بھولو، دنیا کے غموں کے اندر اللہ کو مت بھولو. قیامت آنے والی ہے، تم کہیں کیا خوشی میں آ کے غلط کام کر دیں گے، پھر میرے کو عذاب دینا پڑے گا تمہارا. تم غم میں آ کے، تکلیفوں میں آ کے، مصیبتوں میں آ کے تم اگر غلط کام اختیار کر لیں گے، غلط راستہ اختیار کر لیں گے، پھر قیامت آئے گی، پھر تمہارا کو حساب کتاب دینا ہے، عمل نامہ تمہارے ہاتھ میں دوں گا، پھر تمہارا کو حساب کریں گے، تو پھر تم جہنم میں جانے والے بن جاتے ہو، میرے عذاب کے مستحق بن جاتے تم. یہ عذاب پھر سورہ کے اندر یاد دلانے مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک کون؟ اللہ. حکومت چاہے دنیا میں کس کی بھی ہو، چلنے والا کون؟ اللہ. سب سے بڑی حکومت اللہ کی. قیامت کے دن تمام زمینوں کو اللہ تعالیٰ لپیٹ دیں گے ہاتھ پہ، بول کے بتاؤ کس کی حکومت ہے آج؟ رحمان کے سوا کوئی ہے؟ حکومت کرنے والا کہاں ہے؟ دنیا کے حکومت دار ہیں، حکمراں کہاں ہے؟ بتاؤ آج. اللہ خوش ہے. قرآن کے اندر آپ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا، اس کے اندر موجود ہے. زمین کو لپیٹ دیں گے، کوئی حکومت بتاؤ کون ہے آج کا؟ کس کی حکومت ہے؟ کس کے خزانے تھے؟ دنیا میں تو مختصر وقت کے لیے دیے، دنیا کے اندر مختصر وقت کے لیے دیے تھے تمہارے کو. حکومتیں بھی دیے تھے، وزارتیں بھی دیے تھے، ہر چیز دیے تھے تمہارے. خوبصورتی بھی دیے تھے، جوانی بھی دیے تھے، مال عزت بھی دیے تھے، عزت شہرت بھی دیے تھے، لیکن صرف مختصر وقت کے لیے دیے تھے. اور یہ بتا دیے تھے تمہارے کو، گھڑی گھڑی بتا رہے تھے ہم تمہارے کو کہ قیامت آنے والی ہے، قیامت کا مالک کون؟ میں، یعنی اللہ. تو اس چیز کو یاد رکھنا، کسی کو تکلیف پہنچانے سے پہلے، کسی کو دھوکہ دینے سے پہلے، کسی کو ناراض کرنے سے پہلے یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، کسی کا حق نہیں ماننا ہے. اخلاق کو درست رکھو، اپنی زبان کی حفاظت کرو، میٹھے الفاظ بولو. وقتی طور پہ اپنا جوش جذبہ چلا، جس کو بنے جیسی زبان چلی چلا ہے، لیکن زبان میں جو بولنے کی طاقت ہے وہ رحمان نے دی ہے تمہارے کو. رحمان پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے کو بولنے کی طاقت دیا. اگر چھین دیا طاقت تو خالی ہوں گے تو بولنے بھی نہیں آتا، سمجھ بھی نہیں آتا. یہ اللہ دیا زبان بولنے کی، حرکت زبان گری، حرکت آئی زبان کے اندر. میری زبان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، لیکن یہ پیاس اور طاقت جو ہے نا اس کو مت بولو. میری جسم کے قوت، میری خوبصورتی سے لوگ جب ہے، خوبصورتی دینے والا کون؟ اللہ. جوانی دینے والا کون؟ اللہ. مال و اسباب کا دینے والا کون؟ اللہ. اب اس کا استعمال ہم صحیح کریں گے تو اللہ اس میں اور اضافہ کرے گا، اللہ کا شکر ادا کریں گے، اللہ اس کی نعمت میں اور اضافہ کرے گا. اگر ناشکری بنے کریں تو پھر اللہ کا غضب نازل ہوگا. اللہ دیے ہی نعمتوں کو چھین لے گا. بڑے بڑے حکمران تھے، طاقتور، اربوں پتی، کروڑوں پتی، بڑی بڑی حکومتیں کرنے والے، آج ان کے نام لینے والے کوئی بھی، ان کا نام لینے والے کوئی بھی نہیں ہے. نہ ان کی حکومتیں باقی رہی، نہ ان کے مال و اسباب باقی رہے، نہ ان کے بڑے بڑے محلات باقی رہے. جن کے ملاقات محل میں جانے کے واسطے، محل میں جانا نہ ہے، لوگ بڑی عزت سے لے کر جاتے، ان کے محلہ ٹھنڈا پڑے رہے، ان کی نسلوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اس لیے اللہ کی جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں کا استعمال کریں اور دینے کا مادہ رکھو دل کے اندر، جذبہ اللہ کے احکام پر میں عمل کروں، دین کی محنت کروں. میں دنیا کی محنت کیا ہے؟ ہم کو اللہ پیدا نہیں کرے، آخرت کے لیے ہم کو بنائے. دنیا مختصر ہے، ایک وقت آئے گا چلے جائیں گے. کئی لوگ چلیں گے خاندان کے ہمارے،
اپنے خاندان کے کئی لوگ، بستی کے کئی لوگ چلے گئے، اچھے والے بھی گئے، برے والے بھی گئے، پینے والے بھی گئے، نمازی بھی گئے، اللہ والے بھی گئے، اللہ کی نافرمانی کرنے والے بھی گئے، مالدار بھی گئے، فقیرہ بھی گئے، ذاتی گھراں والے بھی گئے، کرائے کے گھراں والے بھی گئے، رہن کے گھراں والے بھی گئے، سب گئے۔ ایک دن آئے گا ہم بھی چلے جائیں گے، ہمارا ٹائم جب آئے گا تو پھر جانے کے بعد کیا ہوگا وہ اصل مسئلہ ہے۔ تو اس کے لیے کوششیں کرنا ہے، اس کے لیے عبادتیں کرنا ہے، اللہ کے احکام پر عمل کرنا ہے، نمازوں کا خاص اہتمام کرنا ہے، کیونکہ انسان جب تک نماز کی پابندی کرتے رہے گا اللہ کی رحمتوں برکتوں کے اندر رہتا ہے۔ جب نماز میں چھوٹائی ہوتی ہے اس کی، نماز میں اگر ہلکا سی سستی کاہلی جب آتا ہے تو نفس اور شیطان کے اوپر اور زیادہ بھاری پڑ جاتے ہیں۔ اس کے لیے تو ان تصورات کی جو آپ کے سامنے میں رکھا ہوں